أعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم قل تعالوا أتل ما حرم ربكم عليكم ألا تشركوا به شيئا وبالوالدين إحسانا ولا تقتلوا أولادكم من إملاق نحن نرزقكم وإياكم ولا تقربوا الفواحش ما ظهر منها وما بطن ولا تقتلوا النفس التي حرم الله إلا بالحق ذلكم وصاكم به لعلكم تعقلون ولا تقربوا مال اليتيم إلا بالتي هي أحسن حتى يبلغ أشده وأوفوا الكيل والميزان بالقسط لا نكلف نفسا إلا وسعها وإذا قلتم فاعدلوا ولو كان ذا قربى وبعهد الله أوفوا ذلكم وصاكم به لعلكم تذكرون وأن هذا صراطي مستقيما فاتبعوه ولا تتبعوا السبل فتفرق بكم عن سبيله ذلكم وصاكم به لعلكم تتقون۔ سورہ انعام میں یہ چند آیات میں نے پڑھی ہیں، ان کو وصایا ثلاث کہتے ہیں۔ اللہ تعالیٰ کی طرف سے 3 وصیتیں، 3 نصیحت۔ وصیت وارض واسعہ والف صادیہ واسع، سرسبز زمین، لہلہاتی زمین، فصل پھول پھلوں سے بھری ہوئی زمین کو ارض واسعہ کہتے ہیں۔ ایسا بول جو دل کی زمین کو سرسبز کر دے اسے وصیت کہتے ہیں۔ وہ بول جو دل کی دنیا میں خوبصورتی لے آئے اور چمن کھل جائیں صفات کے، اس کو ارضن، اس کو قول و وصیہ کہتے ہیں، وصیت۔ تو اللہ تعالیٰ نے یہاں 3 وصیتیں فرمائیں۔ فرمایا کہ آؤ میں تمہیں بتاؤں جو تمہارے رب نے حرام قرار دیا ہے۔ پہلا ہے شرک نہ کرو۔ یہ ایسا شرک ہے، یہ ایسا جرم ہے کہ اللہ نے کہا ان اللہ لا یغفر ان یشرک بہ، کہ میں شرک معاف نہیں کروں گا، ویغفر ما دون ذلک لمن یشاء، باقی جسے چاہوں معاف کر دوں۔ تو قرآن پاک میں اللہ تعالیٰ نے اکثر اللہ اور رسول کو ساتھ ساتھ ذکر کیا، اطیعوا اللہ و اطیعوا الرسول من یطع اللہ ورسولہ تؤمنون باللہ ورسولہ آمنوا باللہ ورسولہ براءۃ من اللہ ورسولہ اذان من اللہ ورسولہ من یعص اللہ ورسولہ من یشاقق اللہ ورسولہ۔ یہ قرآن میں بے شمار ہے کہ اللہ اپنے ساتھ اپنے حبیب کو لاتا، لیکن چند مقام ایسے ہیں جہاں اللہ اپنے ساتھ والدین کو لاتا ہے، ماں باپ کو لاتا ہے۔ اس کے علاوہ اللہ اور کسی چیز کو اپنے ساتھ ذکر نہیں، یا اپنے ساتھ اپنے حبیب کو ذکر کرتا ہے، یا پھر اس کے بعد اللہ تعالیٰ نے ماں باپ کو اپنے ساتھ ذکر کیا ہے۔ اس میں سے ایک مقام یہ ہے کہ اللہ تعالیٰ فرماتا ہے کہ اللہ کے ساتھ کسی چیز کو شریک نہ ٹھہراؤ اور والدین کے ساتھ احسان کرو، والدین کے ساتھ احسان کرو۔ وَقَضَىٰ رَبُّكَ أَلَّا تَعْبُدُوا إِلَّا إِيَّاهُ وَبِالْوَالِدَيْنِ إِحْسَانًا يَا بُنَيَّ لَا تُشْرِكْ بِاللَّهِ إِنَّ الشِّرْكَ لَظُلْمٌ عَظِيمٌ وَوَصَّيْنَا الْإِنسَانَ بِوَالِدَيْهِ۔ تو اللہ تعبدوا الا اللہ وبالوالدین احسانا، یہ قرآن میں کئی جگہ اللہ تعالیٰ نے اس کو اس طرح ذکر فرمایا کہ اپنے ساتھ والدین۔ اللہ کا شکر ہے کمزور سے کمزور مسلمان بھی مشرک نہیں ہوتا ہے، اس لیے اتنی جلدی کسی کو کہنا یہ مشرک ہے، یہ مشرک ہے، یہ مشرک ہے، یہ بڑی زیادتی کی بات ہے، بڑی زیادتی قبول ہے۔ اس سے احتیاط کرنی چاہیے، اس سے بچنا چاہیے۔ اللہ کے فضل سے مسلمان کے دل میں توحید ہے، کچھ حالت کی وجہ سے کوئی کچھ بول رہا ہوتا ہے، کوئی کچھ بول رہا ہوتا ہے، اس پر اس کو کافر قرار دے دینا، مشرک قرار دے دینا، یہ اتنا آسان نہیں ہے۔ تو میرا ملک تو ویسے ہی ٹکٹک کے کفر کے فتوے مل رہے ہیں، جتنے مرضی کڑوا لو، جتنے مرضی لکھوا، جنہوں مرضی کافر قرار دے دو، جنہوں مرضی
ہر قسم کے لوگ ہوتے ہیں. تو اللہ تعالیٰ ارشاد فرما رہے ہیں کہ ایک تو میری ذات میں شریک نہ ٹھہراؤ، یہ حرام ہے، اور دوسرا کیا ہے؟ بالوالدین احسان. احسان کا کیا مطلب ہے؟ کسی کام کو اس کی سب سے عالی شان خوبصورت شکل میں ادا کرنا، اس کو احسان کہتے ہیں. ہمارے اردو میں احسان کا مطلب ہے کسی کے ساتھ کوئی بھلا کر دینا، بغیر کسی معاوضے کے کسی کے کوئی ایسی مدد کر دینا، اس کو احسان کہتے ہیں. وہ بھی ہے، وہ بھی اس میں شامل ہے، لیکن عربی میں احسان ہے مل احسان ان تعبد اللہ کأنک تراہ فإن لم تکن تراہ فإنہ یراک. احسان کیا ہے؟ کسی جو کام بھی کرے، اچھائی کا، بھلائی کا جو کام بھی کرے، اس کو اعلیٰ درجے پر کرنے کا نام ہے احسان. تو اللہ تعالیٰ یہاں ارشاد فرما رہا ہے کہ والدین کے ساتھ احسان. اچھا ایک اس پہ ذرا غور کریں. اللہ تعالیٰ فرما رہا ہے آؤ میں تمہیں بتاؤں کہ حرام کیا ہے. ٹھیک ہے، کہتا ہے شرک نہیں کرنا ہے تو حرام ہے، اور والدین کے ساتھ احسان. یہ حرام کے نیچے کیسے آ گیا؟ کافی دیر میں اس کو سوچتا تھا کہ یہ ادھر تو اللہ کہہ رہا تعالوا اتل ما حرم علیکم ربکم، آؤ میں تمہیں بتاؤں کہ حرام کیا ہے. اللہ تشرکوا بہ شیئا، شرک نہ کرو. ٹھیک سمجھ آ گئی. وبالوالدین احسانا، اس کو پچھلے جملے سے یا تو نکالیں، یہ نیا جملہ ہے، اس کے نیچے لائیں تو پھر کیا مطلب ہے کہ پیچھے تو اللہ شروع کر رہا ہے. تو میں بتاتا ہوں حرام کیا چیز ہے، شرک. ٹھیک، اور والدین کے ساتھ احسان. تو اگر ہم ظاہری نظر سے دیکھیں اور غور نہ کریں تو یوں لگتا ہے جیسے والدین کے ساتھ احسان بھی حرام ہے. یہاں اللہ تعالیٰ بڑی عجیب طریقے سے ماں باپ کی عظمت کو بتا رہے ہیں کہ ماں باپ کے ساتھ صرف احسان ہی مطلوب ہے، اس سے نیچے جو ہوگا وہ حرام ہوگا، حرام سے نہیں نکل سکو گے. اللہ نے ماں باپ کا حق اپنے بعد رکھا ہے. لا تقل لہما اف، جس کو ہم کہتے ہیں بیزاری سے ماں کو کہہ دیا، باپ کو کہہ دیا. اتنا بھی اللہ تعالیٰ فرما رہا ہے کہ اتنے کی بھی ہم گنجائش نہیں دیں گے ماں باپ کے سامنے. میرے نبی نے فرمایا میری ماں ہوتی اور میں عشاء کی نماز کے مصلی پہ کھڑا ہوتا اور سورۃ فاتحہ پڑھ رہا ہوتا اور میری ماں مجھے کہتی محمد، تو میں ماں کی خاطر نماز توڑ دیتا. جریج نے نماز نہ توڑی ماں کی پکار پر. اللہ کے نبی کا فرمان اگر وہ عالم ہوتا تو نماز توڑ دے. وہ عابد تھا، وہ نماز توڑ دیتا. اگر وہ عالم ہوتا تو وہ نماز توڑ دیتا. وہ نفل نماز تھی. تو اللہ تعالیٰ وَقَضَى رَبُّكَ أَلَّا تَعْبُدُوا إِلَّا إِيَّاهُ وَبِالْوَالِدَيْنِ إِحْسَانًا، کہ تیرے رب کا فرمان ہے، تیرے رب کا اعلان ہے کہ بندگی صرف اللہ کی ہے اور احسان ہے والدین کے ساتھ. تو یہاں یہ ایک خوبصورت انداز میں تاکید کی انتہا ہے کہ احسان سے نیچے جو ہوگا وہ اسی حرام میں آئے گا. احسان سے بھی کوئی اوپر کی بات ہے تو وہ کر کے دکھا، وہ کر کے دکھا. جو ابو ہریرہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی نے مسجد میں جہاد کی ترغیب سنی تو آ کے ہتھیار اٹھانے لگے. ماں نے پوچھا کہاں جا رہے ہو؟ کہا میں جہاد پہ جا رہا ہوں. تو کہنے لگی میں تو اکیلی ہوں، میرا پیچھے کیا بنے گا؟ کہا یہ نہیں مجھے پتا، بس میں جا رہا ہوں. تو انہوں نے بہت محنت کی، وہ مانے نہیں. پھر انہوں نے اپنے چھاتیوں کی طرف اشارہ کیا، دیکھو میں نے تمہیں یہ دودھ پلایا، اس کے واسطے رک جا. کہا نہیں میں نہیں رکوں گا. ہتھیار اٹھا کے چل دیے. ان کی والدہ نے اللہ کے نبی کو پیغام بھیجا کہ میں نے دودھ کا واسطہ دیا پھر بھی یہ مجھے چھوڑ کے جا رہا. تو ابو ہریرہ جب آئے تو آپ نے منہ یوں پھیر لیا. میں آپ کو بتا چکا ہوں کہ آپ کی ناراضگی کی نشانی تھی کہ آپ دیکھ کے منہ یوں پھیر لیتے. آپ نے منہ پھیر لیا. تو ابو ہریرہ یا رسول اللہ خیریت تو ہے؟ کیا ہوا؟ کہ تیری ماں تجھے دودھ کا واسطہ دیتی ہے اور تو پھر ہتھیار اٹھا کے جہاد کو جاتا ہے. مجھے تیرے ایسے جہاد کی کوئی ضرورت نہیں، چل جا اپنی ماں کے پاؤں میں بیٹھ، وہی تیرا جہاد. کلاب بن امیہ جہاد میں چلے گئے. والدین دونوں بوڑھے تھے. امیہ کو جب بتائے بھی نہیں والدین کو، تو امیہ کو پتہ چلا تو انہوں نے شعر کہا اذا دعت الحمامة ساق حر الى بیضاتها دعوا کلابا ترکت ابا مرعشة یداه وامك لا تسیغ لها شرابا.
کہ تو نے ماں باپ کو اس حال میں چھوڑا ہے کہ ایک کا نوالا اپنے ہاتھوں سے منہ پہ نہیں جاتا اور ایک اپنی طاقت سے اٹھ نہیں سکتا، تو اس حال میں چھوڑ کے تو کہاں چلا گیا؟ حضرت عمر کو پتہ چلا اشعار کا، تو انہوں نے فرمایا کلاب کدھر ہے؟ کہا جی وہ جہاد میں فلاں محاذ پر، کا بلاؤ اسے۔ تو انہیں بلایا گیا، مسجد میں آیا تو حضرت عمر کھڑے ہو گئے، کوڑا اٹھا کے مار مار مار، کوڑا مارے، اچھا یہ کون سا جہاد ہے بوڑھے ماں باپ کو چھوڑ کر؟ پھر ایک لگائیں ٹھو، یہ کون سا جہاد ہے بوڑھے ماں باپ کو چھوڑ کر؟ اتنا مارا کہ اس کے سر سے خون نکلنے لگا کہ یہ کون سا جہاد ہے بوڑھے ماں باپ کو چھوڑ کر؟ تو پھر فرمایا جب تک تیرے والدین زندہ ہے تجھے مدینہ سے نکلنے کی اجازت نہیں۔ ہو میرے نبی نے بتایا تھا نا قیامت کی نشانیوں میں سے ادنا صدیقہ و اقصا اباہ، کہ لوگ دوست کو گلے لگائیں گے، باپ کو دھکے دیں گے، باپ کو دھکے دیں گے، دوست کو گلے لگائیں گے، والدین اولاد سے ڈریں گے۔ اطاع الرجل زوجتہ وعق امہ، بیویوں کی خاطر ماؤں کو ذلیل کریں گے، تو اس کو کیا ان تلد الامۃ ربتہا، بیٹیاں ماؤں سے نوکرانیوں جیسا سلوک کریں گی۔ پرانی بات ہے، میں ایک ماں بیٹی کو دیکھ رہا تھا، بیٹی ماں سے کہہ رہی تھی، بیٹی ماں سے کہہ رہی تھی بھوک نہیں بھوک نہیں، ہمارے علاقے کی بات، اور اس کی ماں کے موٹے موٹے آنسو گر رہے تھے، بالکل خاموش، وہ حیران پریشان، بھی جس کو میں نے پیٹ سے جنم دیا آج وہ مجھے کہہ رہی ہے بھوک نہیں۔ تو یہ عام ہے کہ آج کل کی پڑھی لکھی نسل انہیں نہیں پتا باپ کسے کہتے ہیں اور ماں کسے کہتے ہیں۔ کو ماں باپ کا بھی ہے کہ وہ اولاد کو اس طرح لے کے نہیں چلتے جیسے چلنا چاہیے۔ پہلا قصور تو ماں باپ کا جو 3 سال کے بچے کو اسکول ڈالتے ہیں۔ محبت کی رسیوں کو کاٹنے والے والدین ہیں، محبت کی جڑوں کو اکھاڑنے والے والدین ہیں جو 3 سال کے بچے کو اسکول ڈال دیتے ہیں اور ماں کی گود سے محروم کر دیتے ہیں، اور وہ بچہ جتنے گھنٹے وہاں رہتا ہے اس کے اندر ایک لاوا پکتا رہا۔ چونکہ میں ہاسٹل لائف گزار چکا ہوں، مجھے اس کا خود ذاتی تجربہ ہے۔ حالانکہ میں تو 11 سال کی عمر میں لاہور گیا، میرے والد مجھے ڈاکٹر بنانا چاہتے تھے تو لاہور کے بڑے عالی شان سکول سینٹر ماڈل میں داخل کروایا۔ ہاسٹل لائف 11 سال کی عمر، میرا رو رو کے برا حال، 3 سال میں روتا رہا، پھر میرا دل پتھر ہو گیا۔ والدین کے لیے میری محبت مرتے دم تک پھر بیدار نہ ہو سکی۔ ہاں تبلیغ میں لگنے کے بعد میں ان کا ادب، احترام، خدمت، سامنے نہیں بولنا، پوری اپنی جاں فشانی کے ساتھ ان کی خدمت، لیکن میرے دل میں ان کے لیے محبت کی شمع نہیں جل سکی کہ انہوں نے اسے خود بجھایا تھا۔ تو اس میں والدین آج کل بہت روتے ہیں، لیکن اس میں ایک بہت بڑی وجہ خود والدین بھی ہیں کہ وہ بچوں کو وہ ٹائم جو پہلے 10 سال والدین بچے کو دے دیں، ساری زندگی بچہ والدین کو دے دے، اور 3 سال کے بچے کو دھکا دے دیا۔ اب تو اسکولوں کے اشتہار ہیں 18 ماہ کا بچہ بھی لے لیں، میں جمدے نال ہی لے لو، ماما نے چھٹی دے دے جام کے تھوڑی جھولی پا دینا۔ یہ میں کیا کروں، میرے دیس کا ڈاکٹر بھی تاجر ہے، وکیل بھی تاجر ہے، اور یہ علم والے بھی تاجر ہیں۔ جب کسی قوم پہ زوال آتا ہے تو ہر شعبے پہ آتا ہے۔ جب علماء تجارت دین کو بیچ رہے ہیں تو باقیوں سے کیا گلا، جب ممبر ہی بک گیا ہے تو پیچھے کیا گلا۔ سارے ایسے نہیں ہیں، سارے وکیل ایسے نہیں، سارے ڈاکٹر ایسے نہیں، سارے علماء ایسے نہیں، یہ اکثریت کی بات ہے۔ ہر طبقے میں چونکہ شر غالب ہے تو ہر طبقے میں وہ غالب ہے۔ تو میرا رب کہتا ہے کہ ایک میری ذات میں شریک نہ ٹھہراؤ، اور ایک والدین سے احسان سے نیچے ہمیں قبول نہیں، احسان تک پہنچو گے تو قبول ہوگا۔ آپ جنت میں تشریف لے گئے تو قرآن کی تلاوت سنی، آپ نے فرمایا کون کر رہے تلاوت؟ انہوں نے کہا جی حارثہ بن نعمان ہے۔ کہا ہے حارثہ بن نعمان؟ وہ تو مدینے میں ہے۔ کہا وہ ماں کا خدمت گزار ایسا ہے کہ جب قرآن پڑھتا ہے ساری جنت کو سنایا جاتا۔ وہ ماں کے کیسے خدمت گزار تھے کہ ماں کے کپڑے خود دھوتے تھے، بیوی سے نہیں دھلواتے تھے۔ ماں کے لیے سالن روٹی خود بناتے تھے، بیوی سے نہیں بنواتے تھے۔ ماں کے سامنے بیٹھ کے ان کو روٹی ہاتھوں سے کھلاتے تھے، ان کو خود نہیں کھانے دیتے تھے۔
ماں کے سر میں تیل لگاتے تھے، کنگھی کرتے تھے، جوئیں نکالتے تھے، یہ سارا کام وہ کرتے تھے۔ 2 صحابہ کے بارے میں آتا ہے کہ والدین ماں کی وہ خدمت کی جو کوئی نہیں کر سکا، ایک حضرت عثمان اور ایک حضرت حارثہ بن نعمان، عثمان بن عفان اور حارثہ بن نعمان۔ اور حضرت امام زین العابدین علیہ السلام اپنے والدہ کے ساتھ روٹی نہیں کھاتے تھے، اور یہ ہمارے ہاں تو ہم اجمی لوگ ہیں نا، بخیل لوگ ہیں، آپ وکری پلیٹیں جو اپنی بوٹیاں پا لو، کوئی اور نہ کھا لوے۔ تو عرب کٹھا کھاتے تھے، کٹھے بیٹھ کے کھانا آج بھی تہذیب ہے۔ ہم نے قطر کے بادشاہ کے دسترخوان پہ کھانا کھایا، وہ اور لوگوں کے ساتھ مل کے بیٹھ کے کھا رہا تھا۔ تو کسی نے کہا آپ ماں کی اتنی خدمت کرتے ہیں تو آپ ان کے ساتھ کھانا کیوں نہیں کھاتے؟ فرمایا کہ مجھے ڈر لگتا ہے کوئی ایسی بوٹی نہ اٹھا لوں جو میری ماں کی نظر میں ہو اور میں اٹھا کے مجرم بن جاؤں، کہ وہ میری ماں کی نظر میں ہو اور میں اس سے پہلے اٹھا کے کھا لوں تو کہیں میں ماں کا مجرم نہ بن جاؤں، اس لیے میں ساتھ نہیں کھاتا ہوں۔ کسی نے حضرت علی سے پوچھا حسن آپ کے بیٹے کیسے ہیں؟ کہا میں جب چلتا ہوں تو میرے آگے نہیں چلتا، میرے پیچھے چلتا ہے، جب میں بیٹھنے لگتا ہوں تو پہلے مجھے بٹھاتا ہے پھر خود بیٹھتا ہے، اور جب میں گھر میں کمرے میں ہوتا ہوں تو گھر کی چھت پہ نہیں چڑھتا کہ باپ سے اوپر نہ ہو جاؤں۔ تو آج والدین بہت ذلیل ہیں اولاد کے ہاتھوں، بہت دکھی ہیں اولاد کے ہاتھوں، اور ان کی جو فریادیں وہ عرش کو ہلا دیتی۔ تو اپنے ماں باپ کی راحت بننا، ٹھنڈک بننا، خوشی بننا، یہ میرے رب کا پیغام ہے کہ وَبِالْوَالِدَيْنِ إِحْسَانًا۔ اور پھر وَلَا تَقْتُلُوا أَوْلَادَكُم مِّنْ إِمْلَاقٍ نَحْنُ نَرْزُقُكُمْ وَإِيَّاهُمْ۔ اور اپنی اولاد کو قتل نہ کرو، جو عرب میں دستور تھا بچیوں کو قتل کر دیتے تھے، تو اللہ تعالیٰ فرما رہا ہے قتل نہ کرو۔ آج کی خاندانی منصوبہ بندی سے ملتی جلتی ہے کہ رزق تو اللہ دیتا ہے، اور آبادی کے بڑھنے سے روٹی نہیں کم پڑتی، چونکہ اللہ کو پتہ ہے کہ مجھے کتنی آبادی پیدا کرنی ہے اور اس کے لیے کتنی روٹی، چونکہ روٹی کا انتظام اللہ نے اپنے ذمہ لیا ہے۔ ہمیں پتہ ہے ہمارے مدرسوں میں 1000 بچوں کی گنجائش ہے، تو ہم 1000 بچہ جب پورا ہو جاتا ہے تو ہم کہتے ہیں جی بس ختم، اس سے زیادہ ہم نہیں لے سکتے۔ ایک چھوٹے سے ادارے میں ہمیں پتہ ہے کہ اتنے بچوں کی گنجائش ہے، اس سے اوپر نہیں۔ ایک مل والے کو پتہ ہے میری مل میں 2000 مزدوروں کی گنجائش ہے، دوسرے کو پتہ ہے میری مل میں 10,000 کی گنجائش ہے، اس کے اوپر میں نہیں لے سکتا۔ تو کیا اللہ کو نہیں پتہ کہ دنیا میں کتنی گنجائش ہے، میں نے کتنے بھیجنے اور کتنے میں نے روکنے اور کتنے میں نے اٹھانے ہیں، کتنے بچانے ہیں؟ اللہ بھی تو علیم و خبیر و سمیع و بصیر۔ روٹی جو کم پڑتی ہے سود کی وجہ سے، سٹے کی وجہ سے، جوئے کی وجہ سے، ذخیرہ اندوزی کی وجہ سے، 2 نمبری کی وجہ سے، یہ 5 اسباب ہیں غربت کے۔ سودی نظام ہوگا، پیسہ چند ہاتھوں میں ہوگا، سٹا ہوگا، جوا ہوگا، بددیانتی ہوگی، سٹاک ہوگا، ذخیرہ اندوزی ہوگی، ہیرا پھیری ہوگی، بازار تباہ و برباد ہو جائے گا، پیسہ چند ہاتھوں میں آ جائے گا، غربت آ جائے گی۔ پاکستان کی آبادی 25 سے 50 کروڑ ہو جائے، روٹی کی کوئی کمی نہیں ہے۔ کمی آتی ہے جب اللہ کی نظام معیشت کو توڑا جاتا۔ میرا اللہ کہتا فَأْذَنُوا بِحَرْبٍ مِّنَ اللَّهِ وَرَسُولِهِ، یا سود چھوڑ دو یا اعلان جنگ ہے۔ وہ کہتے سود کے بغیر کاروبار نہیں ہوتا، تو لعنت ہے ایسے کاروباروں پر۔ جن جن ملکوں نے اس پر پابندی لگائی ان کی سارا سسٹم تباہ ہو گیا۔ چائنا میں 18 کروڑ لڑکے ہیں جن کے لیے لڑکیاں کوئی نہیں، 18 کروڑ لڑکے ہیں جن کی یہی صورتحال ہندوستان میں ہے کہ وہاں کروڑوں بچے ہیں، چونکہ وہ بچی کو دیکھتے ہیں تو حمل ساقط کروا دیتے ہیں، وہ الٹرا ساؤنڈ میں بچی دیکھتے ہیں ساقط کرواتے ہیں۔ اب لڑکے زیادہ ہو گئے ہیں، لڑکیاں ہیں۔ تو اللہ کے غیبی نظام کو جب ہلایا جاتا ہے تو نقصان ہوتا ہے۔ ہاں ہم سود ختم کریں، ہم جھوٹ ختم کریں، ہم ذخیرہ اندوزی ختم کریں، ہم ہیرا پھیری ختم کریں، 2 نمبری ختم کریں، سٹا ختم کریں، جوا ختم کریں، تو رزق عام ہو جائے گا، کوئی بھوکا نہیں سوئے گا۔ پاکستان 25 سے 50 کروڑ ہو جائے، کوئی بھوکا نہیں سوئے گا۔ لیکن اگر یہی سسٹم ہوگا جو آج ہے تو یہ 50 لاکھ بھی ہوں گے تو بھوک ہوگی، کیونکہ نظام شیطانی ہے۔
یہ تو اللہ کا شکر ہے ہماری آبادی دیہاتوں میں ہے، 70% پتہ ہی کوئی نہیں، کم بچے خوشحال کرانا۔ یورپ میں آبادیاں کم ہو رہی ہیں، بچے پیدا کم ہوتے ہیں، مرنے والے زیادہ ہیں، پیدا ہونے والے کم ہیں۔ ان کو خوفناک انسانی کمی کا، افرادی قوت کی کمی کا سامنا ہے۔ چند سالوں کے بعد جاپان میں 60% بوڑھے ہوں گے، تو اس ملک کا کیا بنے گا؟ یورپ میں یہی حال ہے، 60%، 70% بوڑھے ہوں گے، چونکہ پیچھے سے نئی نسل آ نہیں رہی۔ کم بچے خوشحال کرانا نہیں ہوتا، نیک بچے خوشحال کرانا ہوتا ہے۔ بچے نیک ہو تو گھراں ایک ہوئے تو ہوئے ساپ بھر گاتے ہو دو کی کرنا ہی نہیں۔ ایک بیٹی ہو ڈائن جیسی ہو، کیا کرو گے اس کا؟ اتنی لمبی اس کی زبان ہو، کیا کرو گے اس کا؟ دیندار چھوٹا خاندان زندگی آسان نہیں، دیندار خاندان زندگی آسان، نیک خاندان زندگی آسان۔ بچے تھوڑے ہوں یا زیادہ ہوں تقدیر کے فیصلے ہیں، نیک ہیں تو موج ہی موج۔ ہزاروں گاڑیاں گزرتی ہیں، میرے لمبے لمبے سفر ہوئے تو کسی ایک آدھ گاڑی میں کوئی ایک بچہ بیٹھا ہوتا ہے۔ یورپ امریکہ کا جو میرے سفر ہوئے میں نے دیکھا، اور صبح تم اللہ کے فضل سے دیکھنا چنگ جی پر لڑکے سکول کیسے جا رہے ہوتے ہیں، ہماری ڈگی میں بھی بچے بیٹھے ہوتے ہیں۔ کم بچے خوشحال کرانا، نیک بچے خوشحال کرانا۔ آبادی کی کثرت سے روٹی کم نہیں پڑتی ہے، تو اللہ کے رب ہونے کو چیلنج کر دیا ہے۔ ہمارے اپنے کرتوتوں سے روٹی کم پڑتی، کیوں سودی نظام، کیوں جھوٹ ہے، کیوں ہیرا پھیری ہے، کیوں دو نمبری ہے، کیوں ملاوٹ ہے، کیوں کھوٹ ہے، کیوں سٹا ہے، کیوں جوا ہے، کیوں پرچی پہ کاروبار چلتا ہے۔ یہ غلط کاروبار، غلط طریقوں کی وجہ سے ہر شے تباہ برباد ہوئی پڑی۔ اور تیسری بات فرمائی وَلَا تَقْرَبُوا الْفَوَاحِشَ مَا ظَهَرَ مِنْهَا وَمَا بَطَنَ، اور فرمایا کہ بے حیائی سے بچو، بے غیرتی۔ جس معاشرے میں بے حیائی آتی ہے، زنا آتا ہے، زنا آتا ہے، نسل تباہ و برباد ہو جاتی ہے، خاندان ٹوٹ جاتا ہے، خاندان بکھر جاتا ہے۔ ہمارے مسائل اور ہیں، ہماری پریشانی ہماری بددیانتی، کھوٹ، جھوٹ کی وجہ سے کچھ نہ کچھ ہمارا فیملی سسٹم پھر بھی موجود ہے، لیکن یورپ تباہ ہو چکا ہے، مغربی ملک تباہ ہو چکے ہیں کہ ان کا فیملی سسٹم ٹوٹ چکا ہے۔ وہاں نہ کوئی ماں ہے، نہ کوئی باپ ہے، نہ کوئی بھائی ہے، نہ کوئی بہن ہے، نہ کوئی بیٹی ہے، نہ کوئی بیوی ہے۔ وہ انتہائی کرب کا شکار ہے۔ مجھے ڈاکٹر ملا، میں امریکہ سے آیا ہوا تھا، رائمنڈ ملا، میں نے کہا تم کس چیز کے ڈاکٹر؟ میں بچوں کا ڈاکٹر ہوں، نفسیاتی مریض۔ میں نے کہا ہے بچے بھی نفسیاتی مریض ہوتے ہیں؟ کہ اتنے مریض ہیں کہ میری لسٹ 6 مہینے بعد ڈیٹ ملتی ہے، میری لسٹ میں 6 ماہ بعد اس کا نمبر آتا ہے، اتنے مریض ہیں لائن۔ میں نے کہا اس کی کیا وجہ؟ کہا ماں باپ نہیں ہے۔ باپ تو ہوتا ہی نہیں ہے، بوائے فرینڈ ہے، جب وہ حمل ہوتا ہے وہ چھوڑ کے بھاگ جاتا، وہ کسی اور لڑکی کو لے لیتا۔ اکیلی لڑکی بچہ جانتی ہے، پھر اس نے جاب کرنی ہے، اپنا گھر چلانا ہے، تو بچوں کو چھوڑتی ہے۔ وہاں وہ کیئرنگ بنے ہوئے ہیں ہاؤس، جہاں یہ پورا کاروبار ہے کہ بچوں کو وہاں چھوڑ کے چلے جاؤ۔ وہاں بچے کے پاس ماں نہیں ہے، باپ نہیں ہے، بہن نہیں ہے، بھائی نہیں ہے۔ وہ آنکھ کھولتا ہے تو غیر مانوس ماحول میں ہوتا ہے۔ کہاں وہاں جہاں یہ بیبی کیئرنگ بنے ہوئے ہیں سینٹر، وہاں دیواروں کے اوپر فوم لگا ہوا ہے، چونکہ بچے ٹکرے مارتے ہیں دیواروں میں، اپنا سر پھاڑ لیتے۔ تو وہ ہم سے زیادہ تباہ معاشرہ ہے کہ وہاں بوڑھے کی زندگی نہیں ہے، جوان کی زندگی نہیں ہے، عورت کی زندگی نہیں ہے، مرد کی زندگی نہیں ہے، اور یہ وہ یہاں تک پہنچے بے حیائی۔ عورت کو ننگا کیا، تباہ ہو گئی، عورت کو مرد کے ساتھ بٹھایا، تباہ ہو گئی۔ میرے رب نے حد فاصل قرار دیا، عورت الگ جنس ہے، مرد الگ جنس ہے۔ عورت کے لیے گھر کی زندگی ہے، مرد کے لیے بازار کی زندگی ہے۔ جب تم بڑے دانشور بنو گے اور ایک ڈیسک پہ ان کو بٹھاؤ گے تو بے حیائی۔ آج کی یونیورسٹیوں میں جو کھلم کھلا، میں زبان سے کیسے کہوں، اپنا ہی پیٹ ننگا کرنے والی بات۔ اور میرا رب کہہ رہا لا تقربوا الفواحش ما ظہر منها وما بطن، کہ بے حیائی کے قریب نہ جاؤ، بے حیائی کے قریب نہ جاؤ۔ اچھا، یعنی زنا کے بارے میں اجل لا تقربوا الزنا، یہ نہیں کہا کہ لا تزنو، زنا نہ کرو، کہ لا تقربوا، زنا کے قریب نہ جاؤ،
قریب جانے کا کیا مطلب ہے؟ بے پردگی، آوارگی، مکس گیدرنگ، عورتوں کے چھوٹے کپڑے اور اب جسم کو ننگا کرنا، نمائش کرنا۔ یورپ کی عورت بیچاری کو تو پتہ نہیں ہے، وہ نہ ماں ہے، نہ بیٹی ہے، نہ بہن ہے، نہ بیوی ہے، وہ ایک ٹشو پیپر ہے، استعمال کر کے پھینک دیا جاتا ہے۔ مغرب کی عورت انتہائی مظلوم ہے، دیکھنے میں وہ نظر آ رہا ہے آزادی نہیں ہے، اللہ کی قسم کربناک زندگی ہے، کربناک زندگی۔ اس لڑکی کا کیا حال ہوگا جو 11 سال کی عمر میں اپنا خامن ڈھونڈنا شروع کرے اور 20 نوجوان اسے استعمال کر کے پھینکتے چلے جائیں، اس کی کیا زندگی ہوگی؟ اور اس نوجوان کی کیا زندگی ہوگی جو بیوی کی تلاش میں دھکے کھا مر جائے اور اسے کوئی وفادار لڑکی نہ ملے؟ عورت کو شوہر نہیں ملتا، مرد کو بیوی نہیں ملتی، تو اس لیے وہاں کی نسل گھٹ گئی ہے۔ تو میرا رب کہتا ہے لا تقربو، لا تقربو کا مطلب ہے کہ جو چیزیں بدکاری کو ہوا دیتی ہیں وہ ہے مرد عورت کا کھلا اختلاف، عورت کی بے پردگی اور عورت کا کپڑوں سے باہر آ جانا۔ مرد پورے کپڑوں میں اور عورتیں ٹانگیں ننگی کرتی جا رہی ہیں، رانیں ننگی کرتی جا رہی ہیں، بازو ننگی کرتی جا رہی ہیں، کوئی تو عقل کی بات ہو۔ یہ شیطان نے عورت کو الٹے راستے پہ چلایا اور اس نے اپنی عزت بھی گنوا دی، عصمت بھی گنوا دی اور اپنا مقام اور مرتبہ بھی گنوا دی۔ تو شرک نہ کرو، والدین کے ساتھ احسان کرو، اور فرمایا بے حیا نہ بنو، بے حیا نہ بنو، بے غیرت نہ بنو۔ اور لا تقتلوا النفس التي حرم اللہ الا بالحق ذالکم وصاکم بہ لعلکم تعقلون۔ یہاں ایک وصیت پوری ہو جاتی ہے، اور کسی کو قتل ناحق نہ کرو، قتل ناحق۔ من یقتل منکم متعمدا، من یقتل مؤمنا متعمدا فجزاؤہ جہنم خالدا فیہا غضب اللہ علیہ ولعنہ وعد لہ عذابا عظیما۔ اللہ نے پانچ عذاب سنائے ہیں۔ جو کسی مسلمان کو جان بوجھ کے قتل کرے گا اس کی جزا ہے جہنم، خالدن فیہا، ہمیشہ رہے گا، غضب اللہ علیہ، اور اللہ اس پہ غضب ہوگا، ولعنہ، اور اللہ کی اس پہ لعنت ہوگی، وعد لہ عذابا عظیم، اور اس کے لیے عذاب عظیم تیار کیا ہوا ہے۔ عمر بن عبدالعزیز کا انتقال ہونے لگا تو بلا کے رجا سے کہا 3 بادشاہوں کو قبر میں اتارا، عبد الملک کو، ولید کو، سلیمان کو، تہجد گزار، شب بیدار، روزے دار، قرآن کی تلاوت کرنے والے، زنا سے پاک، شراب سے پاک، فحاشی سے پاک، آوارگی سے پاک۔ لیکن فرمایا میں نے دیکھا ان کے چہرے کالے سیاہ ہو گئے اور ان کے چہرے قبلے سے یوں ہٹ گئے۔ کیا تھا؟ ظالم، خون بہایا۔ سلیمان کی میت کو قبر کے قریب کیا تو ہلنے لگی، تو اس کے بچوں نے کہا ہمارا ابا زندہ ہے۔ عمر بن عبدالعزیز نے فرمایا زندہ نہیں، عذاب قبر شروع ہو گیا ہے، قبر میں جانے سے پہلے ہی عذاب قبر شروع ہو۔ بل عجل اللہ بالعقوبہ۔ ان کا ایک جرم تھا تینوں کا، ظالم، ظلم، خون پانی کی طرح بہایا۔ تو میرا اللہ کہتا لعنت ہے اس پر جو قتل کرے گا، غضب ہے اللہ کا جو قتل کرے گا، ہمیشہ جہنم میں جلتا رہے گا جو قتل کرے گا، اور عذاب عظیم ہے جو قتل کرے گا۔ تو یہ ذالکم وصاکم بہ لعلکم تعقلون، اللہ تمہیں یہ وصیت کر رہا تھا کہ تمہیں عقل آئے۔ یہ 3 وصیتیں مکمل ہو گئیں۔